اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ خود سے جنگ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن یہی وہ کام ہے جس میں فتح یابی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ بہت مشکل سے خود کو سمجھانا کہ میں تھکا تو نہیں ہوں، میں رویا تو نہیں ہوں، نہیں مجھے ہار تو نہیں ہوئی ہے، میں خوش ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کی ذات کا جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور بے شک میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ جو میرے رب کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، کیونکہ میرا رب ہی میری اصل چاہت ہے۔ جب مومن کی رضا اس کے رب کی رضا میں ڈھل جائے تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد آپ ایک لمحے کے لیے خوش تو ہو سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھا جائے کہ آپ کو دلی سکون کبھی میسر نہ ہوگا۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ جس رب نے یوسف کے لیے بند دروازے کھول دیے تو وہی رب تمہارے لیے بھی راستے بنائے گا۔ جب یقین اور توکل صرف اللہ ہی پر ہو بجائے انسانوں کے، تو راستہ بھی اللہ ہی بناتا ہے، اور مایوس ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں، تو اسی کو بہترین بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کن فرما دیتا ہے، اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ اللہ تو ہمیشہ سے پاس ہے ہمارے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یقین رکھو اس پر، وہ جو بھی دے گا سب سے بہترین عطا کرے گا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی،
وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اس وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بنو۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر جتنی کرتے جاؤ اتنی ہی کم لگتی ہے۔ کسی کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کسی کی دعائیں دیر میں قبول ہوتی ہیں، لیکن جلدی کے کاموں میں نے خوشیاں کم دیکھی ہیں اور دیر کے کاموں میں نے کن فیکون کی طاقت دیکھی ہے۔ تمہاری بے چینی کو وہ سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ وہ تمہارے معاملے کو درست کرنے میں تمہارا صبر آزماتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو پھر ایک وقت آتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے ملوا دیتا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو، وہ تمہاری جھولی بھرے نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ میں ہمیشہ خود سے کہتا ہوں تم انمول ہو، تم جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ تمہیں اللہ نے خوبصورت بنایا، صورت سے بھی اور سیرت سے بھی۔ جانتے ہیں کیوں کہتا ہوں میں یہ سب؟ کیونکہ ہم پر سب سے پہلا حق ہمارا ہے۔ ہمیں کوئی دوسرا اس طرح سے موٹیویٹ نہیں کر سکتا جیسا ہم خود کو خود کر سکتے، کیونکہ ہماری پرابلم ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ آپ انمول ہیں اور انمول انسان بے مول نہیں بکا کرتا۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ سے بے انتہا محبت کرے اور ہمیشہ آپ کو یاد رکھے، آپ سے مخلص رہے۔ ہاں اگر کوئی ہے بھی تو اس میں نہ ہی اس کا اپنا کمال ہے اور نہ آپ کا۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے اس کے دل میں آپ کے لیے ڈال دی ہے۔ اگر وہ آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کو ویلیو دیتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ شخص آپ کا بن کے رہے۔ یہ تو اللہ نے چاہا کہ وہ شخص آپ کو چاہے اور عمر بھر چاہے، اور وہ شخص آپ کو چاہتا رہے گا یہاں تک کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، پھر بھی وہ آپ کو نہیں بھولے گا، آپ کا ذکر کرے گا لوگوں میں، آپ کو زندہ رکھے گا لوگوں میں۔ اور ایسی محبت کا ملنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تم پر۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو پھر وہ محبت ہے۔